پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ آیت قتل خطا کے اوپر ہے۔ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے غلطی سے تو اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ، وما اور نہیں، کانا ہے، لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے، ان کی، یقتلو وہ قتل کر دے، مؤمناً کسی مومن کا، الا مگر، خطأً خطا سے، ومن اور جو، قتل کرے، مؤمناً کسی مومن کو، خطأً خطا سے، فتحریرُ تو آزاد کرنا ہے، رقبۃٍ ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے، مؤمنۃً مومن کا ایک غلام، مومن غلام کی گردن آزاد کرنا ہے، یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ ودیۃ اور دیت، مسلمۃ جو سپرد کی جائے گی، الی طرف، اہلہ اس کے اہل کے، یعنی جس کا قتل کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ یا تو نہیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، وہ بھی مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، اور دوسرا آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو، الا مگر، ان یہ کہ، یصدقوا وہ معاف کر دیں، یعنی وہ صدقہ کر دیں، اگر وہ معاف کر دے اس کے گھر والے تو اور بات ہے۔ فَإِن پھر اگر، کانا ہے وہ، من قوم ایسی قوم سے، عدوٍ جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو اور وہ، مؤمن مومن ہے، یعنی وہ ایسے قوم سے تھا کہ وہ تمہارا دشمن قوم تھی، لیکن وہ انسان جو تھا جس کا قتل ہوا ہے وہ مومن تھا، تو پھر کیا کرنا ہے، فتحریرُ تو آزاد کرنا ہے، رقبۃٍ ایک گردن غلام، مؤمنۃٍ مومن ایک غلام آزاد کرنا ہے، مسلمان غلام۔ وَإِنْ اور اگر، کانا ہے وہ، من قوم ایسی قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، وبینہم اور درمیان ان کے، میثاق پختہ عہد ہے، فدیۃ تو دیت، مسلمۃ جو سپرد کی جائے گی، الی طرف، اہلہ اس کے اہل کے، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک غلام، ایک گردن غلام، مؤمنۃ مومن کا، ایک غلام مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا، اور اس کی طرف اس کو دیت بھی دینی ہوگی اگر کسی ایسے انسان کا قتل کیا ہے جو کہ مسلمان بھی ہے اور جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد بھی ہے، پختہ عہد بھی، یعنی ایگریمنٹ ہے، اور وہ مومن تھا جس کا قتل ہوا ہے۔ فمن تو جو کوئی، لم نہ، یجدو پائے، فصیامہ پس روزے رکھنا ہے، شہرینی دو ماہ، متتابعین مسلسل، پے در پہ، یعنی ایک بیچ میں سے اگر چھوڑ دیا روزہ تو پھر سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی بیچ میں سے ایک بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتے، لگاتار 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہوگا اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے اتنا نہیں ہے تو۔ توبۃً توبہ کا قبول کرنا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ پورا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ اس توبہ کی قبولیت کے لیے ہے جو کسی کا قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ وَکَانَ اور ہے اللہ،
علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، علیم اور حکیم، یعنی یہ سب جو اللہ تعالیٰ یہ سب جو بتا رہے ہیں تو وہ بتا اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس کو ہر چیز کا علم ہے کہ انسان کی دل کی نیت کیا تھی، کس نیت سے اس نے قتل کیا، اور کتنی اس کی نیت ہے توبہ کی، اور وہ کتنا سب کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وزڈم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کس چیز کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی پڑھا تو اس میں توبہ بس سمپل توبہ تھی، لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کی غلطی سے بھی، بھول سے بھی اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا، تو تب ہی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ترجمہ: کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کبھی قتل نہیں کرتا، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، یعنی غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو دیت معاف ہو جائے گی، لیکن ایک غلام آزاد کرانا وہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی تم جو قبیلے ہوتے تھے نا آپس میں، ان میں دشمنیاں بھی ہوتی تھی، دوستی بھی ہوتی تھی، تو اس کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے کہ وہ تم دونوں آپس میں دشمن ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر دیت نہیں دینی ہوگی، لیکن ایک مسلمان غلام تو آزاد کرنا ہی ہوگا اگر جو شخص کا قتل ہوا ہے وہ مسلمان تھا، مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں، یعنی پھر اس کو دیت نہیں دی جائے گی اس کے گھر والوں کو، کیونکہ وہ دشمن قوم تھی۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایگریمنٹ ہے، جو دونوں قبیلے تھے ان کے بیچ میں کوئی ایگریمنٹ تھا، تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارث تک پہنچایا جائے، تب بھی دیت دینی ہوگی، اور ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو بس اس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے، یعنی بنا ارادہ کسی کا قتل ہو جائے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات، بغیر قتل کے ارادے سے اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے۔ یہاں قتل خطا کا جرمانہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز مقتول کے خون کے بدلے میں مقتول کے وارثوں کی دلجوئی کے لیے کو دی جائے، وہ دیت ہے، یعنی ان کو جو دیا جائے گا دیت بھی دینی ہوگی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ حدیث میں دیت 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت کا سونا یا چاندی کی کرنسی کی شکل میں ہوگا۔ ایک انسان کی دیت جو ہوتی ہے وہ 100 اونٹ جتنے قیمت کے ہوتے ہیں اتنی دیت ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے معاف کر دیں تو پھر دیت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو پہلی کنڈیشن ہو گئی۔ اب دوسری کنڈیشن، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو
تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، خون بہا دینا واجب نہیں۔ یہ سیکنڈ کنڈیشن ہو گئی۔ تھرڈ کنڈیشن، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان تو نہیں مگر ان کے اور تمہارے بیچ میں کوئی معاہدہ ہے، یعنی دونوں کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے، تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ یعنی ایک مسلمان غلام تو آزاد ہوگا ہی ہوگا، دیت جو ہے صرف ان کو نہیں دی جائے گی جن کی اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے، باقی دونوں کنڈیشن میں دیت دی جا رہی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب اس کو تھوڑا اور اچھے سے سمجھتے ہیں۔ قتل خطا سے توبہ کا طریقہ، یعنی اگر کسی کا ارادہ یا نیت کسی کو قتل کرنے کا نہ ہو اور لڑائی جھگڑے میں کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہ کیا گیا ہو جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، جیسے خنجر یا تلوار، چاقو، یہ سب کچھ بھی استعمال نہیں ہوا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا۔ جیسے ہو سکتا ہے آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا تو اس کا سر جا کے کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ مر گیا، تو اس میں تو نہ ارادہ تو نہیں تھا اس کا قتل کرنے کا، وہ تو صرف جھگڑ رہے تھے اور اس میں غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس پر بھی یہ سب چیزیں کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد یعنی بنا قتل کے ارادے سے مار ڈالے تو اس پر، یہ ہم پھر سے دوبارہ اس لیے دیکھ رہے تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، یعنی ایک مسلمان کو آزاد کرنا، مسلمان غلام کو، اور مقتول کے عزیزوں یعنی اس کے گھر والوں کو خون بہا پہنچانا، یعنی بلڈ منی، دیت جو ہوتی ہے وہ بلڈ منی ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اگر معاف کر دیں، وہ کہیں کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے غلطی سے ہوا ہے سب کچھ معاف کر دیں، تو پھر نہیں دی جائے گی دیت۔ اب سیکنڈ کنڈیشن، اور مقتول اگر تمہاری دشمن قوم کا ہے اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر اسے وہ دینا ضروری نہیں ہے، دیت دینا ضروری نہیں کیونکہ وہ دشمن قوم سے تھا، لیکن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہے کہ تم میں اور ان کے بیچ میں عہد و پیمان ہے، کیونکہ جو قبیلے ہوتے تھے ان کے بیچ میں ایگریمنٹس ہوتے تھے کہ ہم دونوں دوست بن کے رہیں گے، یہ سب ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی کسی کو مار ڈالے تو وہ ایگریمنٹ ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے اس کو ایگریمنٹس کو بچانے کے لیے یہ سب ہے کہ پھر خون بہا بھی دینا لازم ہوگا جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ قتل خطا میں مقتول کے وارث قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار ڈالے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، تو وہ سامنے والے جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کو مارنا ہے، قصاص ہونا چاہیے، لیکن قصاص اس چیز میں ہوتا ہے اس میں جب کوئی جان بوجھ کے مارے، لیکن یہ قتل خطا ہے تو جو اس کے گھر والے ہوں گے جس کا قتل ہوا ہے وہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ جو غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اگر ایک روزہ بھی بیچ میں سے چھوڑا تو پھر سے روزے شروع کرنا ہوں گے۔ صرف شرعی عذر میں چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کوئی عورت ہے اس سے قتل خطا ہو گیا ہے اور حیض اور نفاس ہوتا ہے، شدید بیماری ہے، تو پھر بیچ میں چھوڑے جا سکتے ہیں روزے، ورنہ روزے نہیں چھوڑے جا سکتے۔